الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فرما دیجیے ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میرے ان بندوں سے کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے اور اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اب بہت پریشان ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی طرف تم آؤ، توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف رغبت کرو، پہلے گناہوں کی معافی مانگو اور سچی توبہ کرو، دوبارہ گناہوں سے بچو، تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، وہ ایسی ذات ہے جو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ حد سے زیادہ مہربان ہے۔ بہت سی حدیثوں میں ایسے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ آتے تھے اور اپنے گناہوں کا ذکر کرتے تھے، میں نے بچیاں زندہ دفن کی ہوئی ہیں، کوئی کہتا میں نے قتل کیے ہیں، کوئی کہتا میں نے زنا کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو یہی فرماتے تھے کہ جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام میں داخل ہونے سے تمہارے پہلے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو، پہلے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے من جملہ اسلام میں داخل ہونا ہے اور سچی توبہ کرنا ہے، اور اسی طرح حج بیت اللہ ہے، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اسلام میں داخل ہونے والا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بھی اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہجرت بھی ایک ایسا نیک عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی عبادت کی غرض سے علاقہ چھوڑتا ہے، دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتا ہے۔ تو ہجرت بھی ایک ایسا عمل ہے، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو انسان کے پہلے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ جب کوئی پھر دوبارہ ان گناہوں کو دہراتا ہے جو وہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کرتا تھا، حج سے پہلے کرتا تھا، ہجرت سے پہلے کرتا تھا، تو پھر اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کو پہلے گناہوں کی بھی سزا ملے گی اور بعد والے گناہوں کی بھی سزا ملے گی۔ اس لیے اپنے نیک اعمال کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ تو الحاصل سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بلکہ جب کوئی اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب کیا کرنے کا کام ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف لگاؤ رکھو، اپنے اللہ کی طرف جھکو، اپنے اللہ سے پر امید ہو کر اس کے حضور سچی توبہ کرو، اس کی طرف پوری رغبت کرو، احکام شریعت کو سمجھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے احکامات کو سمجھ لو، مان لو اور اپنی زندگی میں ان کو اپنا لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ عذاب آنے پر انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، لیکن وہ بہت مہلتیں دینے کے بعد آیا ہوتا ہے، اس لیے پھر کسی کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم اتباع کرو، پیروی کرو اس بہترین کلام کی، بہترین چیز کی، ان اچھی آیات قرآنی کی، ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کی پیروی کرو، قرآن کے پیچھے چلو، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی تفسیر نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو اپنے عمل میں لاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ انسان کے گناہ اللہ کی پکڑ کا سبب بنتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے اور سچی توبہ ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ تو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، دونوں لحاظ سے اللہ کے عذاب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، مختلف صورتوں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ موت اور آخرت اور برزخ میں اور میدان محشر میں اور پھر
گناہوں کی سزا حتمی جہنم کی صورت میں آگے ہے، تو انسان پکڑ آنے پر دنیا میں آئے یا آگے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے عذاب جو کھڑے ہیں، تو انسان عذاب کو دیکھ کر وہاں بھی کہے گا اور یہاں بھی کہتا ہے کہ اب ایک دفعہ جان چھوٹ جائے تو پھر تو بالکل مسلمان بن کر رہیں گے، اللہ کا کوئی حکم فراموش نہیں کریں گے۔ فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اللہ کے عذاب آنے پر پھر ایک نفس کہے ہائے افسوس، میں نے اپنے اللہ کے حقوق میں بڑی غفلت کی ہے، بڑی کمی چھوڑی ہے، اور میں تو اب ساخرین میں سے ہو گیا ہوں، نچلوں سے ہو گیا ہوں، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کر لیا، لیکن اس وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر عذاب آنے پر یا موت آنے پر اور پھر یا برزخ میں یا قیامت میں ایک کہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں پرہیزگاروں سے ہوتا، متقیوں سے ہوتا، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب ہدایت سارے پورے کر دیے ہیں، کتابیں اتار دی ہیں، پیغمبر بھیج دیے ہیں، دائی بھیج دیے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور شعور عطا فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ ذرا فرق سمجھ لیں، جو شخص عاقل ہے، بالغ ہے، اللہ کی شریعت اس پر نافذ ہوتی ہے۔ جو شخص بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اللہ نے اسے مرفوع القلم بنا دیا ہے۔ جب اللہ نے عقل دی ہے تمہیں، سمجھ دی ہے تمہیں، تو پھر اللہ کی شریعت کو نہ سمجھنا اور اس کے قریب نہ آنا اور مستی میں زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا اور کہنا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی ہوتا، میں بھی پارسا ہوتا، میں بھی عبادت گزار ہوتا، تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اب ہو سکتا ہے نہ آگے جا کے ہوگا۔ او تقول حین تری العذاب، یا پھر عذاب کو دیکھ کر تم کہو لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر میں نیکی کرنے والوں سے ہو جاؤں گا۔ موت کے وقت کہتا ہے میری موت ٹل جائے، برزخ میں کہتا ہے ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیجو، میں صدقہ کر کے آؤں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں عبادت کروں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن بھی یہی کہے گا، حتیٰ کہ جہنم میں جا کر بھی یہی کہے گا، یہی اس کی خواہشیں ہوں گی، مجھے دنیا میں ایک دفعہ بھیج دو، پھر تو میں نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا، گناہ کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ جواب ہر جگہ سے یہ ملے گا کہ اب یہ وقت نہیں ہے، بالکل اب تو مہلت ہی نہیں دی جا سکتی۔ موت کے وقت بھی کہا جاتا ہے ایک لمحے کی بھی اب مہلت نہیں ہے، کہتا ہے مجھے تھوڑا سا چھوڑ دو، میں کچھ نیک اعمال کر لوں، کچھ میں صدقہ کر لوں، کچھ میں اچھے کاموں کی ترغیب دے دوں، کچھ میں اپنے کنبے کو سمجھا لوں، لیکن اس وقت سب عذرداریاں کسی کی بھی وہ قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ بلا کیا کہا جاتا ہے، کیوں نہیں، قد جات کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، میری آیتیں، اللہ اکبر، میرا قرآن، میری کلام، وہ تیرے پاس پہنچی تھی، قرآن موجود تھا تیرے پاس، دائی موجود تھے، مبلغ موجود تھے، واعظ موجود تھے، قرآن موجود تھا، فکذبت بہا، اسے تو نے جھٹلایا، اس وقت اس کو تو نے اہمیت ہی کوئی نہیں دی، تجھے قرآن میں سب کچھ بتایا جاتا تھا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے،
واستکبرت، اللہ کی کلام کو، اللہ کی آیتوں کو تو نے کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، اور اپنی رائے، اپنی سمجھ، اپنے آپ کو تو نے بڑا سمجھا، تکبر کیا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور نافرمانوں سے رہا، کافروں سے رہا۔ اب کہتا ہے کہ دوبارہ بھیجو، اب دوبارہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اس دن تو تم دیکھو گے جو دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کے چہرے ہی سیاہ ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہوں گے، مسفرہ، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، اہل ایمان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، نیکوکار لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اب جو یہ 4 دن کی زندگی ملی ہے، اس میں متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی عبادت گزار بن جائیں۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، نجات انہی لوگوں کو ملے گی جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ان کو کوئی عذاب نہیں چھوئے گا، کہیں بھی ان کو تکلیف نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، کوئی پریشانی ان کو نہیں پہنچے گی، وہ محفوظ و مامون ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ راحت و آرام میں ہوں گے، اور جنتوں والے گھروں میں ہوں گے، اور وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے اب جو یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور اپنے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پر وہ کارساز ہے، اسی کا اختیار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہی اور ملکیت صرف اور صرف اسی کی ہے۔ اس لیے میں کرنا چھوڑ دیں، سب مجازی مالک ہیں، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ غریب امیر ایمان کو اختیار کریں اور نیکی کی راہ کو اختیار کریں، مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ خسارے میں ہوں گے، وہ گھاٹے میں ہوں گے، وہ فائدے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔